جو میرے بڑے پیارے دوست ہیں، مجھ سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور ہمیشہ اپنی تعلیم اور تربیت کے لیے مشورے کرتے ہیں اور رابطہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ جمعیت علماء بلاک جھوکی ہاٹ کے ذمہ دار بھی ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی حافظ مفسر صاحب جو ہمیشہ ہمارے پروگرام میں اپنا وقت نکالتے ہیں اور فی سبیل اللہ شرکت کرتے ہیں۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، یہ گاؤں سنگار موہنی جوکی کا علاقہ ہم سب کا یہ پسماندہ علاقہ ہے۔ یہ علاقہ تعلیم کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے، سیاسی، سماجی، ملی بصیرت کے لحاظ سے تو بہت آگے ہے، لیکن تعلیمی ترقی کے لحاظ سے ملک میں ایک پسماندہ ایریا سمجھا جاتا ہے۔ ایسے گاؤں میں، ایسے محلے میں، ایسے غریب اور کمزور علاقے کے اندر علم کی شمع جلانا، علم کا دیا جلانا، علم کا چراغ روشن کرنا، گاؤں گاؤں، محلے محلے، فیملی، خاندان سے بچوں کا کلیکشن کر کے اپنے ادارے میں لانا، ایسے بچوں کو لانا جو نادان ہوں، جو ناسمجھ ہوں، جو ان پڑھ ہوں، جن کی ماں کے پاس اتنی زیادہ تربیت نہ ہو، جن کے باپ کے پاس تربیت کے لیے، ڈسپلین کے لیے وقت نہ ہو، جو اپنی روزمرہ ضروریات میں، مصروفیات میں، کھیت میں، کھلیان میں، مزدوری میں، دکان میں، تجارت میں، کاروبار میں، بلکہ میں یہ کہوں کہ دلی، ممبئی، ہریانہ، پنجاب، بنگلور، تمل ناڈو، کیرلا، چنئی، ان جگہوں میں جا کے مزدوری کرتے ہیں، ان کے بچوں کو تعلیم گاہ کے اندر لا کے، دانشگاہ کے اندر لا کے عربی کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم، انگریزی، ہندی، میتھ، کمپیوٹر سائنس، عصری تعلیم دلا کر کے آراستہ اور پیراستہ کرنا، یہ بہت بڑے مجاہدے اور جگر گردے کا کام ہے۔ ہمارے مدرسے میں کبھی کبھی کچھ گارجین حضرات آتے ہیں اور سخت کلامی کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ مفتی صاحب، آپ نے ہمارے بچے کو کیا پڑھایا؟ میرا بچہ آپ کے مدرسے سے بھاگ گیا، ہمارے بچے کے اوپر آپ کی بہت زیادہ کنٹرول نہیں ہے، میرا بچہ کافی پروگریس نہیں کر رہا ہے۔ 250 بچے میں 3، 4، 5، 6 استاذ کی موجودگی میں ہر گارجن یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ پروگریس کرے، ترقی کرے، مدرسے کا، اسکول کا ڈائریکٹر، ناظم اس کے اوپر خاص خیال رکھے۔ آپ یہاں کافی مجمع کے اندر مرد اور عورتیں جمع ہیں، آپ بتائیے، آپ کے گھر میں 2 بچے، 3 بچے، 4 بچے، 5 بچے پلتے ہیں آپ کی گود میں، بڑھتے ہیں، اور آپ ان کی نگہبانی پال پوس کے ان کا نظم و ضبط اور کفالت کرتے ہیں۔ آج کے ماحول میں بدترین فتنہ پرور بے وفا کے معاشرے کے اندر ایمانداری اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ایک ایک ماں بولے، ایک ایک باپ اور ایک ایک بھائی بولے کہ بھائی کو بھائی سے شکایت ہے کہ نہیں ہے، بیٹے کو باپ سے شکایت ہے کہ نہیں ہے، باپ کو اولاد سے شکایت ہے کہ نہیں ہے، ماں کو بیٹی سے شکایت ہے کہ نہیں ہے، بہن کو بہن سے شکایت ہے کہ نہیں ہے، دادا کو پوتے سے پوتی سے شکایت ہے کہ نہیں ہے، نانا کو نواسے نواسی سے شکایت ہے کہ نہیں ہے، چاچا کو بھتیجے بھتیجے سے شکایت ہے کہ نہیں ہے نا؟ ہے نا؟ شکایت ہے نا؟ آپ 3 بچے، 2 بچے، 4 بچے، 5 بچے، 10-15 بچے کے باپ ہیں، چاچا ہیں، دادا ہیں،
نانا ہیں تو آپ کو شکایت ہے اور ان کو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے، ان کی وفاداری کے لیے ان کو سوار اور بنا نہیں سکتے، تو ادارے کے اندر جہاں 50 100 200 بچے رہتے ہیں، مختلف خاندان کے، مختلف گھر کے، مختلف فیملیز کے بچے رہتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ بولیے یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ نہیں؟ ان بچوں کو سنوارنا، ان بچوں کو بنانا، ان بچوں کو بڑھانا، ان بچوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، اخلاق کے لیے، پیار کے لیے، محبت کے لیے، انسانیت کے لیے، آدمیت کے لیے ان بچوں کو پروان چڑھانا، بولیے ایمانداری کے ساتھ بہت بڑا کام ہے کہ نہیں؟ اس لیے جہاں کہیں جو ادارے کام کر رہے ہیں، یہ قسم پرسی کے ماحول میں، مہنگائی کے ماحول میں اور انتہائی افراتفری کے ماحول میں آپ کے بچے کو اگر ادارے بنا کر، بسا کر، سینچ کے، سوار کے آپ کے سپرد کر رہے ہیں تو آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ آپ دعائیں دیجئے حافظ مدثر صاحب کو، آپ دعائیں دیجئے ان کی ٹیم کو، آپ دعائیں دیجئے اساتذہ کو، آپ دعائیں دیجئے معلمین معلمات کو، آپ دعائیں دیجئے معاونین کو، جن کے ہاتھوں سے آپ کے بچوں کے اوپر حیا کی چادر ڈالی گئی۔ آپ کے بچے، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں آج کے ماحول میں جہاں ارتداد کا فتنہ اٹھا ہوا ہے، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، غیروں کے ہاتھ ایمان کا سودا کر رہی ہیں، اے میری ماں، اے میری بیٹیوں اور بہنوں، ایمانداری کے ساتھ بولو۔ روزانہ آپ سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ، فیس بک میں، مکھیا جی کے دروازے پہ، سرپنچ صاحب کے دروازے پہ پنچایتی ہوتے ہوئے دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ فلاں جرم میں پکڑی گئی، فلاں جگہ بھاگ گئی، فلاں واقعہ ہو گیا۔ اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس پہ کیسے پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ اس سیلاب کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ لاٹھی سے، قوت سے، طاقت سے، پیسے سے، روپیہ سے، کاروبار سے، تجارت سے نہیں میری ماں، نہیں میری بہن، نہیں میرے چاچا دادا، نہیں، اس فتنے کو روکنا ہے تو صرف ایک راستہ ہے، تعلیم، تعلیم اور تعلیم اسلام۔ اگر آپ کے پاس تعلیم ہے، آپ کے پاس ایجوکیشن اور شکشا ہے، آپ کے پاس تربیت اور اخلاق ہے، آپ کے پاس اچھے ادارے ہیں اور آپ کے پاس بہترین دانشگاہ ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ چور اور اچکے کے زمانے میں آپ کا بچہ ولی بن کے نکلے گا۔ چور اچکے کے زمانے میں، بے ایمانوں کے زمانے میں، ناہنجاروں کے زمانے میں، لٹیروں کے ماحول میں، دلالوں، بے ایمانوں، رشوت خوروں کے مقابلے میں آپ کا بچہ ایمان لے کے، اسلام لے کے، کلمہ لے کے، دین لے کے، قرآن لے کے، شریعت لے کے، حیا کی چادر اوڑھ کے آپ کی قوم کی نمائندگی کرے گی انشاءاللہ۔ میرے سماج کے لوگوں، ان بچوں کی قدر کرنا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، جن کے سر پہ سفید دوپٹے اور برقعے ہیں، یہ قوم کی ترجمان بنے گی کل۔ یاد رکھیے گا، آم کا پیڑ آج لگایا جاتا اور 5 سال 10 سال کے بعد پھل کھایا جاتا ہے نا؟ ارے بابا، کل ملتا ہے کیا؟ کل پھل نہیں ملتے، 5 سال 10 سال کے بعد پھل ملتے۔ یہ جو بچیاں ہیں، آج یہ بچیاں ادارے میں ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اگر آپ نے مضبوطی کے ساتھ سوکھی روٹی کھا کر۔ آخری بات ختم کرتا ہوں، پھر مجھے ایک جلسے میں جانا ہے اور دور مجگواں دیاری میں جانا ہے، اس لیے مختصر 1 منٹ۔ سوکھی روٹی کھا کر، پیٹ کاٹ کر، بھوکے رکھ کر، او غریب والدین، ماں باپ، ایمان والی میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، آپ سے میں بھیک مانگتا ہوں کہ آپ بھوکے رہیے، سوکھی روٹی کھائیے اور اپنے بدن کے اوپر زیادہ چمک دمک والے کپڑے نہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیجئے، بیٹیوں کو تعلیم اور تربیت دلوائیے۔
اگر آپ نے ان بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا نظم کر لیا، خدا کی قسم، ربنا ہب لنا من ازواجنا، قرآن نے کہا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار، اے پروردگار، آپ ہمیں عطا کر دیجئے ہماری اولاد اور ہماری بیوی بال بچوں میں سے قرۃ اعین، نور نظر بنا دیجئے، آنکھوں کا تارا، دل کا سہارا، سرمہ بصیرت بنا دیجئے میری اولاد کو۔ کیسے کیسے؟ ایسے بنا دیجئے وجعلنا للمتقین اماما، کہ آپ ہمیں متقیوں کا امام بنائیے۔ امام کب بنتا ہے آدمی؟ امام کب بنتا ہے؟ ماں کی پیٹ سے بن کے آتا ہے تب بنتا ہے۔ امامت کی تعلیم حاصل کرتا ہے پھر وہ پیش امام پہ جاتا ہے۔ تو امام بننے کے لیے دعا کرائی گئی، اس سے پہلے نور نظر کے لیے، لخت جگر کے لیے دعا کرنے کے لیے کہی گئی۔ اس لیے آپ اگر اپنے بچوں کو متقی بنانا چاہتے ہیں، پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، چور اور اچکا نہیں بنانا چاہتے، گلی ڈنڈے والے نہیں بنانا چاہتے، لچا لفنگا نہیں بنانا چاہتے، بے حیا اور بدتمیز نہیں بنانا چاہتی، آپ ماؤں سے بڑی تعداد ماؤں کی ہے، سنگار موہنی کی مائیں، اللہ آپ کو علم کی سنگار عطا فرمائے، تربیت کی سنگار عطا فرمائے۔ آپ کے گاؤں کا بڑا پیارا نام ہے موہنی نام، سنگار اس کی خاصیت ہے، بہت خوبصورت، جس نے نام رکھا اس کو مبارکباد۔ آپ کے لیے سنگار آپ کا زیور نہیں ہے، آخری بات، آپ کے لیے سنگار آپ کا زیور نہیں، پاؤں کے پازیب نہیں، گلے کی ہار نہیں، ماتھے کا جھومر نہیں، آپ کی سنگار آپ کی بیٹیاں ہیں۔ اسے پڑھا دیجئے، لکھا دیجئے، آپ کی دنیا کی بھی سنگار بنے گی، آخرت میں بھی آپ کو ہاتھ میں پکڑ کے، انگلی پکڑ کے جنت لے جائے گی انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ حافظ مدثر صاحب ان کی پوری ٹیم کی مکمل قوت کے ساتھ حمایت کیجئے، اپنے بچوں کو بھیجئے، تعلیم دلائیے، تربیت دلائیے۔ ادارے کمزور ہیں، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے جو جتن کرنا ہو آپ کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور آخری بات کہوں گا پھر ایک مرتبہ، ناچ گانے، ڈانس، میوزک اور جھول پٹیوں والے پروگرام الحمدللہ میں امام الہند اکیڈمی سے آ رہا ہوں، بھیبڑا چوک سے، وہاں بھی دیکھنے کو نہیں ملا، بڑا پیارا پروگرام ہوا، اور یہاں بھی دیکھ رہا ہوں کہ بچیاں بڑی معصومانہ انداز میں پیش کر رہی ہیں۔ یہ اسلامی کلچر ہے، یہ اسلامی تہذیب و تمدن ہے۔ آخری بات یہ یاد کر کے جائیے، جس اسکول میں، جس پروگرام میں، جس سماج میں ڈانس ہو، کلچرل پروگرام کے نام پہ بے حیائی کا ننگا ناچ کیا جائے، ایک ماں، ایک بہن، ایک باپ اس اسکول میں نہ جائے، اس اسکول کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ہم سب تعلیم والے، تربیت والے، حیا والے، بیٹیاں ناچ کرے، میری بیٹی ڈانس کرے اور ہم تالی بجائے، غیرت تف، اس بے غیرتی کو تف ہونا چاہیے۔ اللہ الصمد، اللہ عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان بیٹیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے استاذ کی قدر کرنا، اپنے ادارے کی قدر کرنا، جھوٹ مت بولنا۔ پہلی بات، جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اے بچیا، اے چھٹکی، ادھر گھوم، چھوڑو اس کو، چھوڑو، اس کا سنگار کر رہی ہے تو، ادھر گھوم۔ تم جھوٹ نہیں بولو گی، نہیں بولو گی، جھوٹ نہیں بولنی، ماں کو گالی نہیں دے گی نا۔ بات بات میں ہماری بیٹی سب ماں کو گالی دیتی ہے، ماں کو گالی نہیں دے گی، باپ سے بدتمیزی نہیں کرے گی، بھائی سے بدتمیزی نہیں